بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جیمنی، میں اجمل رحیم آپ کے لیے یہ ہفتہ کیسا رہے گا میں اپنے یوٹیوب چینل پہ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آگے جانے سے پہلے آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور آئیکن بیل بھی دبائیے گا۔ پچھلا ہفتہ امید ہے کہ اچھا گزرا ہوگا، جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو آخر پہ خاص طور پہ بہت ہی کوشش کیا تھا، اور ویسے بھی آپ لوگ بڑے سمجھدار ہیں۔ انٹلیکچوئل آپ کا جو حاکم چہرہ ہے وہ مرکری ہے، تھوڑا سا آج کل نیگیٹو ہوا ہے، تو ایسے لگے گا جیسے آپ کیا کہتے ہیں، ذہن جو ہے نا تھوڑا سا وہ کہیں گے کہ جو قابلیت کی باتیں، جو انٹلیکچوئل کی باتیں، وہ تھوڑی سی دماغ میں معاف ہوں گی، رک رک کے آئیں گی، تو پریشانی ہونا ٹیمپریری فیس، لیٹ دا مرکری چینج دی ہاؤس، اور پھر آپ دیکھیے گا پھر دوبارہ اسی طرح ہی ہو جائیں گے۔ اینی ہو، اسٹارٹ ہفتے کا چوتھے گھر سے 29 تاریخ کو، ایز اٹ ول بی کنٹینیوٹی آف دی سیٹرڈے سنڈے وچ یو ہیو پاسڈ، وہی موڈ وہی آپ لے کے آپ جائیں گے، اور پھر اس دن ورک پلیس پہ کافی آپ سنجیدگی سے کام کرتے نظر، سینسٹیوٹی سے کام کرتے نظر آ رہے ہیں۔ لیکن یہ کہ ایک سنجیدگی کا یہ فائدہ ہوگا کہ چوتھا گھر ہے، یہاں پہ آپ اپنے کام نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور بڑے سنجیدگی سے آپ کام نکالیں گے۔ اب یہاں پہ چوتھے کا لارڈ 7ویں گھر میں بیٹھا ہے، اور وہاں تھوڑا سا نہیں، کافی نیگیٹو ہے، تو تھوڑا سا آپ نے محتاط رہنا ہے یہاں پہ۔ اگر آپ کی محبت چل رہی ہے، یا آپ کی جہاں پہ آپ شادی کرنا چاہ رہے ہیں وہاں پہ، تو وہاں پہ تھوڑی سی ریزسٹنس آئے گی پیرنٹس کی طرف سے، والدہ کی طرف سے، وہاں پہ آپ کو تھوڑا سا کرے گا، اور اختلافی صورت میں آپ الجھنا نہیں ہے آپ نے۔ اگر میاں بیوی آپس میں جن کی علیحدگی چل رہی ہے، تھوڑا سا ٹھنڈے ہو کے دماغ گزاریے گا، ان پہ پریشر آئے گا کہ والدہ کی زبردستی سے کی گئی شادی طلاق یا علیحدگی پہ ختم نہ ہو جائے، تو اس طرح یہ رشتہ داروں میں بھی سبکی ہو سکتی ہے، اور یہ ان سب پر وہ طلاق سب پر بھاری پڑ سکتی۔ تو اس لیے اگر کوئی ان کیس آپ کا کوئی چل رہا ہے تو اس کو اس دن خاموشی سے گزار لیں، اور اس پہ نا پردہ ڈالی رکھیں، کوئی فیصلہ نہیں کرنا، کوئی ڈیسیژن نہیں لینا۔ اب یہاں پہ آپ کا چوتھا گھر ہے، آپ کو پتہ ہے چوتھا گھر جنرل ہیپینس کا ہے، تو یہاں پہ آپ کا موڈ سوئنگ، میں نے جیسے کہ پہلے بتایا، کچھ اس طرح کا رہے گا، کچھ اس طرح پراپرٹی کے معاملات میں ان کی رینوویشن میں لگے رہیں گے، گھر میں کوئی کام کھل جائے گا گھر کی ریپیئر کا، تھوڑا پریشان ہوں گے کہ یار یہ گھر کا یہ پیسے کہاں سے آئے، گاڑی خراب ہو جائے گی، اس کو ورک شاپ کون لے کے جائے، کس طرح۔ تو اس طرح کے بزنس والے جو کاروباری لوگ ہیں، وہ ان کے بزنس میں تھوڑا سا اتراؤ چڑھاؤ ہوئے گا، وہ کہیں گے اچھا یار یہ پٹرول کی قیمت اتنی بڑھ گئی، ڈالر بڑھ گیا، یہ بڑھ گیا، تو اس قسم کا جو نا دن گزرے گا سوچتے سوچتے، کوئی نہ کوئی وریڈ اور یہ کچھ طرح۔ لیکن ایک چیز یاد رکھیے گا، جب بھی مون نیگیٹو ہوگا نا، وہ آپ کو کریٹیونیس کی طرف لے کے جائے گا۔ اس کا یہی فائدہ ہے کہ اس دن آپ اپنے وہ جو اصل سکل ہے اس کا استعمال کرتے ہوئے اس میں سے نکل جائیں۔ دودھ کا صدقہ کیجیے گا، سارا کچھ ٹھیک ہوتا جائے گا۔ جیمنی اگلا 30 نومبر اور 1 دسمبر، یہ 5ویں گھر میں ہے، اور پھر اس کے ساتھ لنکڈ ہے 8واں گھر۔ جب 5ویں کا لارڈ 8ویں گھر میں جاتا ہے، پہلے میں آپ کو اس کے ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیج، وہاں پہ پازیٹیو بیٹھا، پریشانی ہونا، گھبرانا نہیں ہے۔ 5ویں کا لارڈ وہاں پہ، تو یہاں پہ کنسیپشن کے پرابلم، وہ خواتین جن کی شادی ہوئی ہے 4-5 مہینے ہو گئے ہیں اور کنسیو نہیں کر پائے ہیں، تو آپ کو پتہ ہمارے جو معاشرہ ہے نا، چاچی ساس، دادی، نانی، پھوپھی ساس، جتنی ساسیں، جتنے نام لے لیں، پھر اس کا اپنے گھر کے فیملی والے، اس کے اپنی درانی جٹھانی، جو بھی ہے، کڑیے کوئی خوشخبری ہے، تو اس قسم کا پریشر آپ پہ آ سکتا ہے۔ ایکسکیوز می، میرا ذرا نا گلا بہت اریٹیٹ کر رہا ہے، اگر ایک دفعہ میں نے ایکسکیوز می کر لی ہے، پریشان نہ ہوئیے گا، معذرت میں آپ سے۔
تو اس آپ بچی پہ پریشر ڈالیں گے بہت زیادہ اور آپ ٹینشن میں آئیں گے. جب ٹینشن میں آئیں گے تو پھر کنسیپشن پرابلم کچھ اور لمبا ہو جائے گا. اف آلریڈی یو ہیو کنسیوڈ، یہ میں لیڈیز کے لیے بات کر رہا ہوں، مردوں کے لیے نہیں کر رہا. آلریڈی کنسیوڈ دین یو شوڈ بی ویری کیئرفل. بیڈ ریسٹ کیجیے گا اور کوئی کام نہیں، کوئی کچھ نہیں، ڈاکٹر کی ہدایت پہ عمل کیجیے گا. کیونکہ یہاں پہ پھر اس دن دوستوں کے ساتھ اوائڈ کیجیے گا. یہ بالکل ان کو دور رکھیے گا دوستوں کو. آپ کے ساتھ کوئی شرارت کر سکتے ہیں، آپ کے ساتھ کوئی آپ کو تنگ کر سکتے ہیں، کوئی آپ کے ساتھ کوئی انٹریگ کر سکتے ہیں. اس لیے آپ نے ان سے دور رہنا ہے. یہ تو ایک کیئرفل میں نے آپ کو بتا دی ہے. اب 5واں گھر ہے تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے کسی پہ اعتبار نہیں کرنا، کسی پہ تکیہ نہیں کرنا، اور آپ نے اپنے ڈیسیژن آپ خود دیکھنا ہے. بچوں کے بارے میں بڑے کنسرن رہیں گے، بچوں کی ایجوکیشن کے بارے میں بڑے کنسرن رہیں گے. In case you are doing PhD, MPhil, then you will get good results. آپ کی مرضی کا ٹاپک آپ کو مل جائے گا. اگر آپ کی باہر گئی ہوئی ہے ای میل آ جائے گی کہ آپ کا تھیسس کلیئر ہے. وہ کمانڈس کے لیے جب جاتے ہیں، ویلیویشن کمانڈس جس سے کہتے ہیں، وہ آ جائیں گے. اور آپ کا یہ کہہ لیں کہ ڈیٹ فکس ہو جائے گی، یا ریسرچ آپ کی مرضی کی مل جائے گی، ٹاپک آپ کی مرضی کا مل جائے گا. یا آپ نے آلریڈی کوئی ایگزام دیا ہوا تو اس کا رزلٹس آپ کی فیور میں آ جائے گا. ایجوکیشن میں آپ کو بہت اٹھانا ہوگی. آپ ورک پلیس پہ بہت خوش ہوں گے، انجوائے کریں گے، بھاگ دوڑ کریں گے، اللہ گلا رکھیں گے. گھر ایک ماحول بنا کے رکھیں گے جسے کہتے ہیں نا انجوائیبل ماحول، وہ ہوگا. ان کیس لاٹری سکہ جوا میں جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ کو اچھی اچھی باتیں مل جائیں، اچھے رزلٹس مل جائیں گے. بس منفی طریقے سے نہیں سوچنا، دوستوں پہ اعتبار نہیں کرنا. بس ایک چیز کا خیال رکھنا، شام کو کسی نہ کسی پارٹی پہ جائیں گے، کسی منگنی پہ جائیں گے، کسی مہندی پہ جائیں گے، کسی کوئی نہ کوئی اس قسم کا ہوگا جس پہ آپ شام کو میوزک سنتے نظر آ رہے ہیں، وہاں پہ ایسے سر گھماتے نظر آ رہے ہیں، یا اٹھ کے ہلکا سا ڈانس کرتے نظر آ رہے ہیں. گیمز میں آپ کی دلچسپی رہے گی، کوئی میچ کوئی اس قسم کا میں آپ کی شرٹ لگتی نظر آ رہی ہے. رومانس فلرٹنس میں بھی جائیں گے وہاں پہ کسی فنکشن میں تو کسی کی طرف تاڑا تاڑی بھی آپ کی ایک چلے گی. لیکن سنبھل کے ذرا، کیونکہ 8واں گھر لنکڈ ہے تو اس لیے آپ نے تھوڑا سا فلرٹنس میں وہ یہ فیو لوگ ہوتے ہیں جن کو فلرٹنس کی عادت ہے. اس میں پھر وہ کمبینیشن جن کا ہوتا ہے وہی جاتے ہیں، ہر ایک بندے کے لیے نہیں ہے. یہ میں کہتے ہیں نا، تھوڑا سا میں ہر کیٹیگری کو شامل کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ میرے سننے والے ویورز کو جو بھی جس کیٹیگری کے وہ بھی اس پہ آپ لے سکتے ہیں. اب کیونکہ یہاں پہ مون 5ویں گھر میں وینس ہے تو زیادہ تر میوزک والے فنکشن، میوزک، ہلا گلا، انڈور اسپورٹس میں بہت دلچسپی رہے گی. گھر کا اور بھی کوئی فنکشن ہوگا، گھر میں بڑی ایلومینیشن، یہ وہ اس قسم کے کام میں، ڈیکوریشن، کوئی فنکشن، کوئی اس قسم کے کام میں بھی آپ مصروف رہیں گے. اس کے علاوہ آپ بچوں کے ساتھ شام کو کہیں پارک میں جائیں گے، بچوں کے ساتھ کوئی پکنک پہ جائیں گے، بچوں کے ساتھ باہر کوئی امیوزمنٹ پارک میں جا کے بچوں کے ساتھ کھیلتے نظر آ رہے ہیں، کوئی شرطیں لگاتے نظر آ رہے ہیں. جوا سٹا لاٹری والے بھی بہت ایکٹیو ہوں گے یہاں پہ، بہت زیادہ ہوں گے. اور کہہ لیں کہ پبلک گورنمنٹ کی طرف سے بھی آپ کو کوئی اچھی خبر، کوئی سپورٹ مل جائے گی. انٹرٹینمنٹ امیوزمنٹ میں بہت دلچسپی رہے گی. اور آپ کا کافی کہہ لیں کہ یہ 2 دن آپ کے انجوائے کرنے کے، ہلا گلا، بھاگ دوڑ، بچوں کے ساتھ کھیلنا، بچوں کے ساتھ اپنے ورک پلیس پہ بھی انجوائے کرتے نظر آ رہے ہیں. آگے چلتے ہیں. 6ٹھے گھر میں مارس ہے اور مون ہے. اب مارس 6ٹھے گھر میں، 6ٹھے کا لارڈ 6ٹھے میں بیٹھا، اور پھر بڑا وہ تو ایک تو آپ کے اندر انرجی بہت ہوگی، بہت زیادہ انرجی ہوگی، روبیسٹ ہوں گے، بات پہ انگڑائیاں لیں گے، میں یہ ایسے کر کے آپ کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ. اور پھر ایک کہہ لیں کہ اوور ریئیکشن بھی بعض دفعہ شو کریں، غصے میں بھی آ جائیں گے، ٹھیک ہے نا. تو یہ جو 6ٹھا گھر ہے نا، تو یہ غصہ آپ کو نقصان دے سکتا ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں. لہٰذا آپ جیمنی غصہ سوٹ نہیں کرے گا آپ کو کوئی نہ کوئی مسئلہ آ جائے گا. ہائیلی ایموشنل ہو جائیں گے. ایموشنل میں اپنے کام کو ہوتے ہوئے آپ خراب نہ کر لیجیے گا. لیس کنٹرول اوور مائنڈ،
ٹھیک ہے، دماغ پہ آپ کو جب ایک طاقت انرجی بندے میں ہوتی ہے نا، جب اس کی ہر طرف سے اس کو میں ہو جاتی ہے، تو پھر وہ تھوڑا سا اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے. اور کرجیس، شارٹ ٹیمپرڈ، تو یہ ایڈامنٹ، ضد کرنا، یہ کرنا. صبح میں ایک سن رہا تھا یوٹیوب پہ تکبر کی ڈیفینیشن. تو تکبر اس نے یہ بتایا کہ وہ تکبر 3 کیٹیگری ہے. ایک جس کو اپنے علم کا تکبر ہو، دیکھو میں بڑا پڑھا لکھا ہوں، یہ ہے، تم تو جاہل ہو، یہ تکبر میں آتا ہے. ایک آپ بہت نمازی، حاجی، پریز، یہ تہجد گزار ہو، پھر دوسروں کو کہیں تم نماز کیوں نہیں پڑھتے، تم یہ نہیں کرتے، یہ کرتے، وہ تکبر میں آ گیا. ایک پیسے کا تکبر. تو ان 3 تکبر میں نہ پڑیے گا، ادر وائز یو ول بی اسکریوڈ بائی اللہ. آپ کو نا پھر آپ چھٹا گا رہے نا، تو دین اللہ تعالیٰ کی پکڑ بھی آ سکتی. ٹھنڈا، کول. اور یہاں پہ آپ نے چھٹے گھر کی جو کوالٹی ہے اس کو پازیٹیو طریقے سے چلانا ہے، اور آپ کے اندر ایک صلاحیت ہوگی. اس دن جتنے پینڈنگ کام ہیں وہ نکال لیں گے، جتنے کام ہوں گے وہ باس جو بھی آرڈر دے گا فٹافٹ کرتے جائیں گے. چھٹی بہت تیز ہوگی آپ کی. سبارڈینیٹ آپ کے ساتھ بھاگ کے کام کریں گے، ورکر آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، لوگوں کی ہیلپ کریں گے، لوگوں کو سروس دینے پہ یقین رکھیں گے. یہ مخفی روم میں بھی، اور یار آج میرا ہفتہ کیا کہتے ہیں، لائیں کھولو ذرا میں سنوں ذرا، اجمل رحیم کیا کہہ رہے ہیں، فلاں بندہ کیا کہہ رہا ہے، فلاں بندہ کیا کہہ رہا ہے. اب تو لوگ اس کو انہوں نے پارٹ آف لائف بنا لیا ہوا ہے. بس ایک کوشش کیجیے گا، ان جو وہ کہتے ہیں نا کہ آپ سے جو خرچے کراتے ہیں نا، ان سے بچیے گا. ریگولر آپ یہاں پہ اپنی سروس میں بہت مصروف رہیں گے. کوئی ہاں ایک چیز کا خیال رکھنا ہے یہاں پہ آپ نے، یہاں پہ اپنی لسٹ، اینگر، گریڈ، اس کو آپ نے، اور ایروگنس کو، یہ ایک بریکٹ میں کر لیجئے گا. اور اگر آپ ان سے دور ہوئے، لسٹ سے، اینگر سے، گریڈ سے اور ایروگنس سے، میں آئی انشور یو بائی گریس آف گاڈ، اللہ نے چاہا، یو ول ایبل ٹو گیٹ لاٹ آف گڈ ریزلٹس. اور یہاں پہ انویسٹمنٹ میں بھی آپ کو فائدہ ہو جائے گا. آپ کی جاب میں آپ کو بہت ہی اٹھان آئے گی. یا آپ کے پارٹنر کا ایکسپینسز کا بھی گھر ہے، تو وہاں پہ بھی آپ کو بہت زیادہ ایڈوانٹیجز، آپ کے پارٹنر کے ایکسپینسز بڑے کنٹرول میں رہیں گے. کوئی ڈیبٹ اتر جائے گا، یا قرضہ اپلائی کیا ہو قرضہ مل جائے گا آپ کو. کچھ اسکینڈلز ہے وہ ختم ہو جائے گا آپ کا. کوئی آپ کی انکوائری چل رہی ہے، یا کوئی آپ کی ٹرانسفر یا کوئی اسکینڈل ہے وہ ختم ہو جائے گا. یہاں پہ آپ کو مینٹل اسٹیبلٹی میں بہت ہی ایڈوانٹیجز ملے گا. بٹ وہ جو 4 چیزیں میں نے بتائی ہیں، لسٹ، اینگر، گریڈ، یہ اور ایروگنس، اس کو اگر آپ نے پریز کیا اور تکبر سے میں نہ رہے، تو آپ یو ول ایبل ٹو گیٹ آل گڈ ریزلٹس. آپ کو اگر کوئی ایگزام دیا ہوا ہے تو اس میں بھی آپ کو ایڈوانٹیج مل جائے گا. اب مارس، آپ کو پتہ ہے یہاں پہ پرائیویٹ سیکٹر میں جو کام کرتے ہیں بہت اٹھان ہوگی. ڈاکٹروں کو بہت اٹھان ہوگی، ڈاکٹر، یونیفارم فورس اور بینکرز. یہ لوگ تو سچی بات ہے کہ جس شعبے میں بھی بیٹھے ہیں، جس جگہ بھی بیٹھے ہیں، ان کو بہت ہی فائدہ ہوگا، بہت ہی فائدہ ہوگا. تو اس لیے ان 2 دنوں کو اویل کیجیے گا. یقین کریں کہ آپ مشینری کا کام کرنے والے، ٹیکنیکل کام کرنے والے، مکینیکل کام کرنے والے، دے ول بی بینیفٹڈ. تو اس لیے آپ نے یہاں پہ حوصلے سے، سکون سے اپنے ایڈوانٹیجز لینے ہیں. آگے چلتے ہیں. آپ کا یہ ذرا تھوڑا سا بہت کیئرفل رہنا ہے. ہفتہ اور اتوار، سیٹرڈے سنڈے، یعنی کہ یہ ڈیٹ بنتی ہے 4 دسمبر، 5 دسمبر. 7ویں گھر میں کیتو ہے، مون ہے، سن ہے اور مرکری ہے. اچھا، اب یہ تینوں جو لارڈ ہے نا وہ تھوڑے سے نیگیٹو ہے، شیکی ہے. تو یہاں پہ آپ کو میں تھوڑی سی زور لگا کے میں آپ کو 3-4 چیزوں کو سمجھانے کی کوشش کروں گا. اچھا، اب اس کو دیکھتے ہیں. اس کا لیکن ایک چیز اس میں بڑی پازیٹیو بیٹھی ہے کہ 7 کا لارڈ 9th ہاؤس میں بیٹھا ہے. تو جب یہ 9th ہاؤس لنک ہو جاتا ہے نا، پھر آپ کو نا اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آپ پہ سٹارٹ ہو جاتی ہیں، بہت شروع ہو جاتی ہیں.
آپ کو کچھ ایسے ساتھی ملیں گے جو آپ کو کوئی ایسی اپرچونٹی ملے گی، لوگ کہیں گے چلو آپ میرے ساتھ باہر بزنس کرتے ہیں یا باہر سروس کرتے ہیں، باہر نوکری کرتے ہیں، یہاں پہ آپ کو کوئی نہ کوئی اسپانسرشپ، غیر ملکی اسپانسرشپ مل جائے گی، یا آپ کا اسپاؤس باہر بیٹھا ہے، وہ آپ کو گرین کارڈ کی، آپ کو اس کی وجہ سے بھی آپ کو گرین کارڈ کی آفر آ جائے گی، آپ کے کاغذ آ جائیں گے، آپ کو وہاں پہ بھی ایڈوانٹیجز مل جائے گا، تاکہ پھر اس کے بعد ویزا لگ جائے گا، زیادہ نہ سفر کرتے نظر آتے ہیں۔ کاروباری حضرات وہ جو دوسرے ملکوں میں ٹریڈ کرنے کے خواہاں، ان کو باہر بڑی اچھی پارٹنرشپ مل جائے گی۔ لیکن یہاں پہ آپ نے ٹھنڈے دماغ سے سوچ کے فیصلہ، ان سے نیگوشیشن ضرور کیجیے گا، ان سے بات چیت کیجیے گا، لیکن اس کو 2 دن بعد آگے لے جائیے گا، ٹائم لے لیجیے گا۔ اسی طرح آپ کو آپ کا کیا کہنا ہے، فورن ڈگری ہولڈر بیگم بھی، اگر آپ کی شادی، وہ بھی آفر آ سکتی ہے جہاں پہ آپ کو یہاں پہ مل جائے گی۔ اب یہاں پہ 7واں گھر ہے، اب بڑا غور سے میری بات سنیے جیمنائی، مون اور سن اکٹھے ہیں، میاں بیوی میں رفٹ آ سکتی ہے، میاں بیوی ایک دوسرے پہ بلیم بازی کریں گے، ایک دوسرے پہ کرٹیسزم کریں گے، ایک دوسرے پہ چڑھ دوڑیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ بحث مباحثہ کریں گے۔ تو یہاں پہ میں آپ کو خاص طور پہ خواتین کو کہوں گا کہ تھوڑا سا ٹھنڈے دماغ سے، تھوڑا سا ریلیکس ہو کر، کیونکہ مرکری بھی نیگیٹو ہے، ایک تو آپ کو ہیلتھ ایشو آ جائیں گے، مرکری نیگیٹو ہو تو انظام جیسے ڈیجسٹو سسٹم ہے وہ آپ کا بہت تنگ کرے گا، مون آپ کا نیگیٹو ہے آپ کا، اور آپ کے پانی جو بلڈ، پانی کا بھی وہ مسئلہ، اور دوسرا بلڈ سرکولیٹری سسٹم، یعنی کہ کہہ لیں کہ ایک تو آپ کے لڑائی جھگڑے، دوسرے ہیلتھ ایشو، یہ آپ جب سب کمبائن ہوں گے نا، اوپر سے باہر اسموگ کا اثر، تو آپ تھوڑا سا اریٹیٹ ہو جائیں گے۔ تو اس لیے نا اس دن، یہ 2 دن ہے، آپ نے نا مفلر لپیٹ لینا ہے، کانوں میں وہ ڈال لیجیے گا، کسی کی آپ نے نیگیٹو باتوں کا یا ٹیپ لگا دینی ہے، اور اپنے کام میں مصروف رہنا۔ اب 7واں گھر ہے، پارٹنر کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہو سکتا ہے، پارٹنر کے ساتھ، جیسے میں نے پہلے کہہ دیا، کوئی ویزا آتے آتے یا کوئی آپ کی امیگریشن، اس میں کوئی رکاوٹ، کوئی آبجیکشن لگ سکتا ہے، اس لیے کوئی آپ کا سفر جاتے جاتے سفر رک سکتا ہے، کوئی ٹکٹ نہیں ملے گی، فلائٹ ڈیلے ہو جائے گی، کنیکٹڈ فلائٹ آپ کی وہ مس ہو جائے گی، تو اس قسم کا پرابلم آپ کے ساتھ رہے گا۔ اب یہاں پہ کیتو بیٹھا ہے، لہٰذا پریگننٹ خواتین، خاص طور پہ وہ خواتین جن کی سیکنڈ کنسیپشن ہے، دے شوڈ بی ویری ویری ایکٹیو، کیئرفل۔ کیتو جو ہے نا وہ ویسے بھی مشقت کا لاڈ ہے، آپ بھاگ دوڑ کریں گے گھر کی صفائیوں کے، ویکینڈ پہ خواتین جو ہوتی ہیں نا وہ صفائیوں کے پیچھے پڑی ہوتی ہیں، یہ بھی کام، کپڑے بھی دھونے ہیں، آپ نے گھر بھی صفائی کرنی ہے، چینج بھی کرنی ہے، وہ صوفے اٹھا کے اس کے نیچے سے صفائی کرنی، وہ نہیں کرنا۔ آپ نے کوشش کرتے ہیں ساسو ماں کی سن لیجئے گا، لیکن چپ کر کے رضائی لے کے 2 دن آپ نے سکون کاٹنا ہے، سونا ہے، ریسٹ کرنا ہے، اور اپنے آپ کو یہ پہ لڑائی میں اپنے آپ کو جھونکنا نہیں ہے، یہ نہ ہو کہ گھر کا سارا ماحول آپ خراب کر لیں اور ساری ڈسٹربنس آپ کو پڑ جائے۔ اس لیے بہتر ہے چپ کر کے اپنا ریسٹ کیجیے گا، ادھر کی سن کے ادھر نکال دیجیے گا۔ وہ خواتین، وہ مرد جن کی ڈیورس چل رہی ہے، جن کی علیحدگی ہے، یہ 2 دن کوئی میسج نہیں، ایک دوسرے سے سیز فائر کر دیجیے گا، انڈر بنکر چلے جائیے گا، سب بالکل کوئی کسی قسم کی کمیونیکیشن نہیں کرنی۔ تیسرا بندہ آپ کے کیس کو خراب کر دے گا، ڈیورس کی طرف جانے کی پوری کرے گا۔ جب بھی ایسے معاملات آتے ہیں تو تیسرے بندے کو مت ڈالیں، یقین کریں میرے پاس جو کیسز آتے ہیں وہ 90% تیسرا بندے ڈیورس کے باعث بنتے ہیں، ادھر کی سن کے لگائی بجائی جا کے ادھر کرتے۔ پاکستان میں تو ویسے ہی بن گیا، جب تک اس کو نیند نہیں آتی، اس کو اتنے نوافل کا ثواب سمجھتا ہے، جب ایک کی بات اٹھا کے ادھر، ادھر کی بات اٹھا کے ادھر، اس کو رات کو اس کے کہتے ہیں ٹھڈ پیڑ رہتی ہے جب تک وہ اپنے آپ کو وامٹ آؤٹ نہ کر لے۔ تو آپ نے کوئی کام ایسا نہیں کرنا جس سے آپ کا تیسرا بندہ نیگیٹو رول پلے کرے گا۔
دو کشتیوں میں سوار ہوں گے، کبھی آپ کو انتقامی کارروائی، کبھی آپ غصہ آئے گا، کبھی مینپولیشن کرنے کی کوشش کریں گے، کبھی ڈاج کرنے کی کوشش کریں گے، کبھی جھوٹ بول کے کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ ساری چیزیں الٹیمیٹلی اینڈ رزلٹس آپ کے حق میں نہیں ہوگا۔ تو کوشش کیجیے گا، اپنی صحت کا خیال رکھیے گا، اپنے آپ کو نارمل رکھیے گا۔ یہاں پہ میں آپ کو کہوں گا، ایک تو دودھ کا صدقہ کرنا، نمبر دو، ایک آپ نے کسی کو روٹی کھلانی ہے، 2 روٹیاں یا 4 روٹیاں کسی کو دے دیجیے گا، اور سبز دار پرندوں کو ڈالنی ہے، کیونکہ الرجی، اسکن الرجی، اور اس کے علاوہ معدہ خراب، گائنی ایشو، یہ 4-5 چیزیں، پیریڈز کے مسئلے، تو یہ 4-5 مسئلے آپ کو یہ ویکینڈ ڈسٹرب کر سکتا ہے۔ تو یہ کیٹیگری میں آپ کو ایکسپلین کر دی ہے۔ آئی ہوپ جیمنائز میری باتوں کا ڈرایا نہیں ہے، سمجھایا ہے، اور صرف پریکاشنس، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ ہوتی ہے جب آپ کو کوئی چیز پتہ چل جائے کہ ایسا ہو سکتا ہے، تو اس پہ پھر آپ تھوڑے سے محتاط ہو جاتے ہیں، اور یہی کام اسٹرالوجی کرتی ہے، یہی کام اسٹرالوجی کا فائدہ ہے۔ جب بھی کوشش کیجیے گا، اپنا ہاروسکوپ کسی جینوئن بندے سے ضرور بنوائیے گا، اور اس کو کہیں لکھ کے دے، لکھ کے۔ ایک چیز یاد رکھیے گا، آپ اتنے پیسے بھی خرچ کرتے ہیں، اور وہ 1 گھنٹہ آپ سنتے ہیں، اور اس کے بعد جس پہ 90% باتیں آپ کی واش ہو جاتی ہیں۔ جب بھی آپ نے پیسے خرچے ہیں تو لکھ کے لیں، 10-15 صفحے کو میرے بارے میں لکھ دیں، پاسٹ بھی اور فیوچر بھی۔ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی۔ جیمنی، اسٹے بلیس، اللہ حافظ۔